اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا, صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے بتائے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے, یعنی قریب ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ جو یتیم کی کفالت کرتے. یتیم کی کفالت کا مطلب کیا ہے؟ اگر یتیم کی ذمہ داری لیے, جس کا باپ مر گیا وہ یتیم ہے. یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا باپ مر گیا اور وہ 17-18 سال کی عمر کو جب تک نہیں پہنچتا, بالغ نہیں ہوتا, تب تک وہ یتیم ہی رہتا ہے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. تو اس یتیم کی اگر وہ بچپن میں 2 سال کا, 1 سال کا, 4-5 سال کا اگر بچہ ہے, بچی ہے, اس کا باپ اگر مر گیا تو اب اس بچی کی یا اس بچے کی کفالت کرنا, مطلب اس کا خرچہ دینا, اس کو پڑھانا, اس کی ذمہ داری اٹھانا, یہ ہے کفالت کرنا. جو بھی یتیم کی کفالت کرتا کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتا. کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ دنیا میں ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں رہے, ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا, لیکن ایک موقع ہے قیامت کے دن, حالانکہ کروڑوں لوگ ہیں اس دنیا میں مسلمان. اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی آخری صبح تک کتنے مسلمان ہیں. اب اس میں سے جتنے بھی لوگ, کروڑوں کے لوگ جنت میں جائیں گے, ان جنت میں جانے والوں میں جس کو اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے جنت میں رہنا, اللہ کے رسول کے قریب جنت میں رہنے کی اگر کسی کو صحبت مل گئی, کسی کو موقع مل گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں مل کے رہنے کا یا قریب میں رہنے کا, تو پھر اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. وہ کتنا خوش نصیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں مل کے رہے گا, جس کی گارنٹی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اس طرح رہیں گے, میرے قریب رہیں گے وہ لوگ جو یتیم کی کفالت کرتے ہیں. آج مال کی ہرس اتنی زیادہ ہو گئی, پیسوں کی ہرس اتنی زیادہ ہو گئی, کتنا بھی رہے تو میرے پاس ہی رہنے دو, کتنا بھی رہے تو میں ہی خرچ کر لوں گا, میں ہی کھاؤں گا, فضول خرچیاں کروں گا, پراپرٹیاں جما لوں گا. لیکن اگر لاکھوں کی پراپرٹی میرے پاس ہے, اگر کروڑوں کی پراپرٹی مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, تو ایک 10 بچوں کو, ایک 20 بچوں کو جو کہ یتیم ہیں, ان کو پڑھانے کی ذمہ داری میں لوں گا. چلو اتنا نہیں ہے بھائی, لیکن کم از کم کماتا تو اچھا ہے, اچھے طریقے سے گھر والوں کو کھلاتا ہے, اس کے پاس کم از کم ایک یتیم کو کھلانے, اس کی کفالت کرنے کی طاقت تو ہے. ایسے تو ہمارے پاس کئی مسلمان نظر آ جاتے, کم از کم ایک مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا, ایک بچے کا خرچہ اگر اٹھائے, ایک بچے کو اگر پڑھائے لکھائے, پڑھانے لکھانے کا, اس کے کھانے کا یا اس کے کپڑوں کا اگر انتظام کر دے, تو پھر ہمارے معاشرے میں یتیموں کو مشکل حالات نہیں ہوتے. آج یتیموں کو جو چھوڑ دیے, اس کا برا اثر یہ ہوا کہ وہی یتیم معاشرے کے لیے پھر شر پسند بن کے نظر آ جاتے. یتیم بچے ہیں بھائی, ماں کیا کرتی؟ اگر ماں بھی مر گئی یا ماں اکیلی زندہ ہے, تو اسے بچپن سے کسی دکان میں لگا دیتی, کسی ہوٹل میں لگا دیتی, یا پھر بھیک مانگنے کے لیے لگا دیتی. اب وہ بچپن میں تو ٹھیک ہے, تھوڑے دن بھیک مانگا, تھوڑے دن ہوٹل میں وہاں یہاں کام کرا, تب وہ ہوٹلوں پہ, نکڑوں پہ حمالی بن کے جہاں جہاں بھی کام کرتا, وہاں پورے کے پورے بدماش قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کی صحبت, پھر انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, انہی کے ساتھ گندی زبان, انہی کے ساتھ پھر نشہ, سگریٹ, شراب, یہ تمام چیزیں سیکھ لیتا. پھر وہ معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا شر پسند بن جاتا. پھر وہ بڑا ہونے کے بعد, کیونکہ اس کو اخلاق سکھانے والا باپ نہیں ملا, اس کو بچپن سے تعلیم نہیں ملی, صحیح تربیت نہیں ملی, ماں مجبور تھی اس کو کام پہ لگا دی, تو برے سے برے, بد سے بدترین اخلاق والا ہوتا, اس کو کسی کا ڈر نہیں رہتا. پھر ایسے ہی لوگ زیادہ تر چور بن کے نظر آ جاتے ہیں, ایسے ہی لوگ پھر کیا ہے, چوریاں کرنے والے, نشہ کرنے والے, برائیاں کرنے والے لوگ ایسے ہی نظر آ جاتے, ایسے ہی پھیل جاتے. اس لیے اصل میں یتیموں کی ذمہ داری مسلمانوں کے ذمہ داروں کی ہے. ٹھیک ہے, اگر مسلمان ذمہ دار یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے, تو کم از کم ہم مسلمان ہیں, کم از کم ہمارے کو اتنی فکر تو ہونا, ہمارے اپنے رشتہ داروں میں کتنے یتیم ہوں گے بیچارے, ہمارے اپنے پڑوسیوں میں کتنے یتیم ہوں گے بیچارے. کم از کم اتنا زیادہ نہیں کر سکتے, کم از کم 1000 روپے ہر مہینہ, بھائی تمہارے بچے کے لیے, تمہارے بچے کے لیے ہم انتظام کریں گے, ہر مہینہ دیں گے, ہر مہینہ 1000 روپے دیں گے کھانے کے لیے, ہر مہینہ کپڑوں کے لیے. بہرحال اگر ایسی سوچ رکھتے تو پھر یتیم ہمارے معاشرے میں بھیک مانگتے ہوئے نہیں نظر آتا, یتیم دھکے کھاتے ہوئے, رو رو کے, گھٹ گھٹ کے نئی زندگی گزارتا. یہ فکر نہیں رہنے کی وجہ سے آج ایسے برے حالات ہیں. تو بہرحال میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں,
کم از کم ہم سننے والے جتنے بھی دیندار ہیں کم از کم ان لوگوں کی تو یہ فکر ہو جائے، اگر وہ لوگ اس طرح عمل کرے، ایک ایک آدمی ایک ایک یتیم کی اگر کفالت لے، ایک تو دنیا میں بھی ثواب، اور دوسرا کیا ہے آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے رہنا، صحبت نصیب ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔